بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ محترم ناظرین، حضرات، خواتین، عازمین و عازمات حج بیت اللہ الحرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے مناسک حج و عمرہ پر انشاءاللہ تفصیل سے باتیں آئیں گی۔ حج کے لغوی معنی ہیں قصد کرنا اور اس کی طرف آنا۔ حج کے شرعی معنی ہیں اصطلاح میں مخصوص افعال کے ساتھ تعظیم کی نیت سے خانہ کعبہ کا قصد کرنا اور اس کی طرف آنا۔ حج کی فرضیت، حج اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک ہے جس کی فرضیت قرآن، سنت اور اجماع امت تینوں سے ثابت ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے لہذا تم حج کرو۔ بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ حج کی فرضیت پر امت کا اجماع ہے۔ حج کی طرح عمرہ بھی عمر میں ایک مرتبہ فرض ہے جمہور علماء کے نزدیک۔ اللہ نے فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عمرہ فرض نہیں ہے، سنت ہے۔ حج کی اہمیت اور فضیلت کا جہاں تک تعلق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاعمال افضل؟ قال ان تؤمن باللہ ورسولہ ثم ای؟ قال الحج المبرور۔ الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ آپ سے پوچھا گیا اعمال میں سب سے بہترین اعمال کون سے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ پھر پوچھا گیا کون سا عمل ہے، تو آپ نے فرمایا حج مبرور، اور حج مبرور اس کا بدلہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی جنت ہی ہو سکتی ہے۔ حج مبرور کہتے کسے ہیں؟ علماء نے اس کی مختلف تشریحات فرمائی ہیں، 4 تفسیریں اس کی مشہور ہیں۔ حج مبرور نمبر 1 حج معصوم ہے جس میں کسی طرح کا کوئی گناہ نہ کیا گیا ہو۔ نمبر 2 حج مبرور سے مراد حج مقبول ہے، یعنی وہ حج جسے اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت عطا کی ہو۔ نمبر 3 حج مبرور سے مراد حج مخلص ہے، وہ انسان جس نے اخلاص کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے خاطر حج کیا ہو۔ نمبر 4 وہ حج مغیر ہے، یعنی وہ حج ہے جو انسان کی پوری زندگی میں صالح تبدیلی پیدا کرنے والا ہے، حج کے بعد والی زندگی حج سے پہلے والی زندگی سے نمایاں ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جس نے حج کیا اور اس نے کوئی شہوت کی بات نہیں کی اور نہ ہی کوئی گناہ کا کام کیا، وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو کر ایسے لوٹے گا گویا کہ آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہے۔ بوڑھوں اور عورتوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج جہاد ہے، اور حاجی کی دعا کے سلسلے میں بتایا کہ وہ رد نہیں ہوتی۔ 5 دعائیں جو رد نہیں ہوتی ان میں سے ایک حاجی کی دعا ہے، دوسری مجاہد کی دعا ہے، تیسرا مظلوم کی دعا ہے، چوتھا مریض کی دعا ہے، 5واں ایک بھائی کی دعا ہے اپنے بھائی کے لیے اس کے غیاب میں۔ تو حج میں جو خرچ کیا جاتا ہے وہ راہ خدا میں خرچ شمار ہوتا ہے۔ 1 درہم کے خرچ کرنے پر 700 گنا کا اجر ملتا ہے، 1 روپے کے خرچ کرنے پر 700 روپے کا اجر ملتا ہے، اور انسان کے خلوص کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ اور بڑا چڑھا کر دیتے ہیں۔ حج فرض ہونے کے جو شرائط ہیں اس میں کہ نمبر 1 مسلمان ہو، نمبر 2 عاقل ہو، نمبر 3 بالغ ہو، اور نمبر 4 آزاد ہو، اور نمبر 5 خانہ کعبہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ استطاعت میں علماء نے فرمایا کہ زاد راہ اس کے پاس ہو، سفر خرچ اس کے پاس ہو، اور گھر والوں کا خرچ اس کے جا کر آنے تک وہ اس کے پاس موجود ہو، اور سواری یا سواری کا خرچ اس کے پاس موجود ہو، اور نمبر 3 یہ ہے کہ راستے میں جان و مال کا خوف نہ ہو۔ اور جمہور علماء کے نزدیک استطاعت میں عورت کے لیے محرم یا خاوند کا ہونا بھی ضروری ہے۔ البتہ امام شافعی اور امام مالک کے نزدیک اگر عورتوں کی جماعت حج کے لیے جا رہی ہو تو عورت ان کے ساتھ بغیر محرم کی بھی سفر حج پر جا سکتی ہے۔ حج کے فرائض نمبر 1 احرام ہے، نمبر 2 وقوف عرفہ ہے، اور نمبر 3 طواف زیارہ ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو حج ہی ادا نہیں ہوگا۔
نمبر 2 حج کے واجبات ہیں۔ نمبر 1 مزدلفہ میں رات گزارنا۔ نمبر 2 جمرات یعنی شیطان کی جو علامتیں ہیں ان کو کنکریاں مارنا۔ نمبر 3 حج کی قربانی ہے۔ نمبر 4 بالوں کا چھوٹا کرنا یا مونڈنا ہے۔ اور نمبر 5 صفا مروہ کی سعی ہے۔ اور نمبر 6 طواف وداع ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک عمل بھی چھوٹ جائے تو حج تو ہو جائے گا لیکن دم یعنی فدیہ یعنی قربانی واجب ہوگی۔ بچے کے حج کا جہاں تک تعلق ہے، اس پر اجماع ہے کہ بچے پر اگرچہ حج فرض نہیں ہے لیکن وہ حج کرے تو اس کا نفلی حج ہو جائے گا اور اس کا ثواب اسے ملے گا۔ حنفیہ کے نزدیک، احناف کے نزدیک بچے کے لیے احرام باندھنا ضروری نہیں ہے۔ بچہ اگر محظورات احرام یعنی محرمات احرام کا ارتکاب کرے تو اس کے ذمہ قربانی نہ ہوگی۔ جمہور علماء کے نزدیک وہ احرام بھی باندھے گا اور محرمات احرام کا ارتکاب کرنے کی صورت میں اس پر قربانی بھی، فدیہ بھی اس پر واجب ہوگا۔ حج میں نیابت، وہ شخص جو مالدار ہو مگر اتنا کمزور، بوڑھا، مفلوج یا دائمی مریض ہو کہ خود حج کی مشقت برداشت نہ کر سکتا ہو، اس کی جانب سے اس کا بیٹا یا کوئی اور شخص حج ادا کر سکتا ہے۔ مرد کی طرف سے عورت اور عورت کی طرف سے مرد بھی حج ادا کر سکتے ہیں۔ جمہور علماء کے نزدیک ایک شخص کی طرف سے دوسرا شخص اسی وقت حج کر سکتا ہے جبکہ وہ پہلے اپنا حج کر چکا ہو، اور احناف کے نزدیک بغیر اپنا حج کیے کہ دوسروں کی جانب سے دوسروں کی نیابت میں حج کرنا یہ مکروہ ہے۔ بیمار نے اپنی صحت سے مایوس ہو کر اپنا حج دوسروں سے کروا لیا، پھر وہ تندرست ہو گیا تو اس کو اپنا حج خود کرنا ضروری ہے۔ میت پر حج فرض تھا، اس کی قضا کوئی اور کرے، خواہ اس نے وصیت کی ہو یا نہ کی ہو، جائز ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، احمد، سفیان ثوری اور اکثر علماء کی یہی رائے ہے۔ میقات اور اس کا حکم، میقات پر پہنچ کر، میقات ایک تو 2 ہیں، ایک میقات زمانی ہے، دوسرا میقات مکانی ہے۔ میقات زمانی وہ اشہر حج ہے، ایام حج ہے۔ میقات مکانی، میقات پر پہنچ کر احرام کا باندھنا واجب ہے۔ اگر کوئی شخص میقات سے احرام کے بغیر گزر جائے اور آگے بڑھ کر احرام باندھے تو اسے گناہ ہوگا اور اس کا حج یا عمرہ اسی وقت صحیح ہوگا جب وہ فدیہ یعنی ایک جانور کی قربانی کرے گا۔ میقات مکانی یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے مختلف گوشوں سے آنے والے لوگوں کے لیے حدیں مقرر کی ہیں کہ اس حد سے بغیر احرام باندھے کے، بغیر احرام کی نیت کے کوئی گزر نہیں سکتا ہے۔ نمبر 1 ذوالحلیفہ اہل مدینہ کے لیے۔ نمبر 2 جحفہ اہل شام کے لیے۔ نمبر 3 قرن المنازل نجد کے علاقے سے آنے والوں کے لیے۔ یلملم اہل یمن اور ہندوستان وغیرہ کی جانب سے آنے والے حجاج کے لیے۔ ذات عق اہل عراق کے لیے۔ احرام کی تعریف یہ ہے کہ نیت اور تلبیہ کے ساتھ حج یا عمرے میں داخل ہونا ہے۔ احرام کا میقات سے پہلے باندھنا جائز ہے جمہور کے نزدیک، جن میں ائمہ اربعہ چاروں شامل ہیں اور محدثین کا بھی یہی مسلک ہے۔ امام ابو حنیفہ کے مستحب ہے کہ آپ میقات سے پہلے ہی احرام باندھ لیں۔ احرام کا حکم، احرام حج یا عمرے کے لیے ضروری ہے اور احناف کے نزدیک یہ شرط ہے، جمہور کے نزدیک یہ حج یا عمرے کا رکن ہے۔ احرام کی سنتیں، نمبر 1 یہ کہ غسل کرنا ہے، مرد اور عورت دونوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے، خواہ عورت حیض و نفاس کی حالت میں ہو۔ نمبر 2 بدن پر خوشبو لگانا، خواہ احرام کے بعد بھی اس کی خوشبو باقی رہے۔ نمبر 3 احرام کے کپڑوں کا سفید ہونا، 2 چادریں نے مرد کے لیے، عورت کے لیے وہی اس کا لباسی احرام ہے۔ تو مرد کے لیے 2 چادریں ہیں۔ نمبر 4 یہ کہ 2 رکعت نماز پڑھنا احرام کا لباس پہن کر تلبیہ کہنے سے پہلے مسنون ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد تلبیہ جو ہے بلند کرنا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو حج کے احرام کی جو قسمیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 قسمیں اس کی ثابت ہے۔ نمبر 1 حج افراد ہے۔ حج افراد کا مطلب یہ ہے کہ صرف حج کی نیت کی جائے، حج کی نیت سے احرام باندھا جائے اور اس کی نیت یوں کریں کہ لبیک اللہم بحجۃ۔ نمبر 2 حج تمتع، یعنی صرف عمرے کی نیت سے احرام باندھا جائے اور عمرے سے فارغ ہو کر احرام کھول دیا جائے اور 8ویں ذی الحجہ کو یعنی یوم الترویہ کو حج کی نیت سے دوبارہ احرام باندھا جائے۔
اس کی نیت یوں ہوگی لبیک اللہم بعمرۃ متمتعا بہا الی الحج. اور تیسری قسم ہے حج قیران، ایک ساتھ حج اور عمرے دونوں کی نیت کرنا. اس کی نیت یوں کی جائے گی لبیک اللہم بعمرۃ وحجۃ معا، اے اللہ میں تیرے لیے بیک وقت عمرے اور حج کی نیت کرتا ہوں. حج مکمل ہونے تک احرام نہ کھولا جائے. اور احرام کی یہ تینوں قسمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور تمام ائمہ کے نزدیک یہ صحیح ہے. محرمات احرام یعنی وہ چیزیں جو احرام کی حالت میں ایک حاجی کے لیے یا حاجیہ کے لیے حرام ہے. نمبر 1، سر یا جسم کے بالوں کا کاٹنا یا نوچنا. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، الا یہ کہ وہ بیماری سے ہو تو جائز ہے، جبکہ اس کا فدیہ ادا کر دیا جائے. اور فدیہ جو ہے 3 دن کے روزے رکھیں یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا 1 بکرا ذبح کریں. نمبر 2، ناخن کاٹنا. نمبر 3، مرد کے لیے سلے ہوئے کپڑے پہننا، جیسے قمیص ہے، شلوار ہے، پائجامہ ہے، پگڑی ہے، ٹوپی ہے، اور انر کپڑے ہیں، انڈر ویئرس وغیرہ ہیں، بنیان انڈر ویئرس وغیرہ ہیں، سر کا ڈھانپنا وغیرہ وغیرہ. نمبر 5، پاؤں میں موزے یا جراب پہننا، یعنی ایسے جوتے پہننا جس سے ٹخنے چھپ جائیں، یہ جائز نہیں ہے. نمبر 6، بدن پر خوشبو لگانا یا خوشبودار چیز کا استعمال کرنا، جیسے صابن ہے، شیمپو ہے، فیس کریم ہے وغیرہ وغیرہ. نمبر 7، عورت کا چہرے پر نقاب ڈالنا، عورت چہرہ کھلا رکھے گی. نمبر 8، عورت کا دستانے استعمال کرنا، اس کے دونوں ہتھیلیوں سمیت ہاتھ کھلے رہیں گے. نمبر 9، نکاح کرنا یا کرانا یا پیغام نکاح دینا. یہ جمہور علماء کے نزدیک، ابو حنیفہ کے نزدیک نکاح کا پیغام وغیرہ دینا جائز ہے، جمہور کے نزدیک یہ درست نہیں ہے. نمبر 10، خشکی کے جانوروں کا شکار یا اس کی طرف اشارہ. اللہ نے فرمایا لا تقتلوا الصید وانتم حرم. نمبر 11، جماع اور اس کی مقدمات، یعنی بوس و کنار یا جماع سے متعلق گفتگو. جماع سے بالاجماع حج یا عمرہ باطل ہو جاتا ہے. فدیہ یا کسی اور چیز سے اس کی تلافی ممکن نہیں ہے، دوبارہ اس کو حج کرنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. جس پر حج فرض کیا گیا ہو ان مہینوں میں، وہ کوئی شہوت کی بات نہ کرے، وہ کوئی فسق و فجور کا کام نہ کرے، فسق و فجور کی بات نہ کرے، اور نہ ہی وہ دوران حج جو ہے لڑائی جھگڑا کرے. نمبر 12، بدکاری اور معصیت کے تمام کام. نمبر 13، لڑائی جھگڑا وغیرہ وغیرہ سے اجتناب کرے. تو یہ محرمات احرام ہیں، وہ چیزیں جو احرام کی حالت میں جائز ہیں، احرام کی مباحت. اس میں نمبر 1، غسل کرنا، سر کا دھونا، اور مردوں کا چادر اور تہبند کا بدلنا. آپ 1 سے زائد جو ہے چادریں رکھ سکتے ہیں اور ضرورتاً اس کو آپ بدل سکتے ہیں. نمبر 2، سر پر سایہ کرنا، چھتری کے ذریعے یا کسی اور چیز کے ذریعے. نمبر 3، بطور علاج آنکھ میں سرما یا کوئی اور دوا ڈالنا جبکہ اس میں خوشبو نہ ہو. اور زینت کے لیے سرما لگانا یہ مکروہ ہے. اگر خوشبو ہو اور ضرورتاً وہ دوا ڈالنا پڑے تو ڈالنا جائز ہے، لیکن فدیہ واجب ہوتا ہے. نمبر 3، خوشبودار کپڑے کا استعمال کرنا جبکہ اسے دھو لیا گیا ہو اور اس کی بو دور ہو گئی ہو. اور نمبر 4، سمندری جانور کا شکار کرنا جائز ہے، خشکی کا شکار جائز نہیں ہے. اور نمبر 6، عورت کا چھونا، یعنی شہوت کے بغیر، ماں ہے، بہن ہے، بیوی ہے، ایون آپ اس کا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں احرام کی حالت میں، طواف اور مطاف کے دوران ضرورتاً، بشرطیہ کہ وہ شہوت سے چھونا نہ ہو. نمبر 7، موذی جانوروں کا مارنا، جیسے کتا، بچھو، کوا، چیل، چوہا، سانپ وغیرہ وغیرہ ہے. نمبر 8، خادم وغیرہ کو تادیب کے لیے ڈانٹنا. نمبر 9، فسد لگانا، یعنی جسم کے کسی حصے کا خون نکلوانا بطور علاج. اگر بال گر گئے تو فدیہ ہے، ورنہ نہیں. نمبر 10، سر میں یا بدن میں کھجلی ہو رہی ہو تو آپ کھجلی کر سکتے ہیں اگر بال ٹوٹنے کا اندیشہ نہ ہو. بال خود سے اگر گر جاتے ہیں 2-4 بال تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن قصداً جو ہے بال کو توڑنا اور نوچنا نہیں چاہیے.